آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، آج اسی سے آگے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ صرف ہی حضرت ام عمارہ نہیں تھیں، بلکہ اس جنگ کے اس موقع پر کہ جب دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اس دوران عورتوں میں سے جو حضور کے حرم پاک کی خواتین تھیں، یعنی حضور کے آل پاک کی خواتین تھیں، وہ بھی شامل تھیں۔ سرکار کے گھرانے اقدس سے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جنگ کے اندر خدمات سر انجام دے رہی تھیں، اور اس موقع پر اس کائنات کی عظیم خاتون سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین کی امی جان اور حضور کی شہزادی، یہ بھی اس جنگ کے موقع پر خدمات سر انجام دے رہی تھیں، مشقیں اٹھا اٹھا کر شہیدوں کے جو لوگ زخمی تھے ان کو جو پانی پھرا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضور کی سالی تھیں، زینب بنت جہش کی بہن تھیں، یہ بھی اس جنگ کے اندر موجود تھیں، اور سرکار کی جو خدمت کرنے والی خادمہ حضرت ام ایمن جن کا تذکرہ پچھلے جمعہ پہ ہوا، یہ بھی اس جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم موقع پر صرف باہر کے لوگوں سے خدمات حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے گھرانے سے بھی خدمات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، اور سرکار کا گھرانہ اور وہ مقدس عورتیں جنہوں نے جو ہے پردے کا تقدس بھی برقرار رکھا اور دین کی خدمت کے لیے بھی اپنی قربانی جو ہے وہ پیش کی، یہ خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں جنگ کے اس موقع پر کہ جس موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا جا چکا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ یہ کہا تھا کہ کئی حضرات نے اپنی طرف سے بہت ساری قربانیوں کا اعزاز حاصل کیا کہ انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت دشمن گھیرے میں لے چکا تھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، مر رجل یشتری لنا، فرمایا کون سا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ اپنی جان کا سودا کرے، کون ہے جو یہ خدمت سر انجام دے، یعنی جان کا سودا ہمارے ساتھ کرے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے ہر شخص کی خواہش تھی، لیکن دو نام راوی کہتے ہیں کہ یا تو زیاد بن شکن تھے یا عمار بن یزید تھے رضی اللہ عنہما، ان دو میں سے ایک اٹھا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا میں کرتا ہوں اپنی جان کا، آپ کے ساتھ حکم دیجئے۔ سرکار کے حکم سے اٹھے، کافروں کے لشکر کے اندر گھس گئے اور جتنا ہو سکا انہوں نے کافروں کو مارا، اور حتیٰ کہ اس ایک شخص نے دشمن کا لشکر کا ایک حصہ پیچھے ہٹا دیا، پیچھے بھاگنے پر ان کو مجبور کر دیا، لیکن اس دوران یہ زخمی ہوئے اور زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈھونڈ کے لاؤ ان کو جنہوں نے یہ قربانی پیش کی۔ ڈھونڈ کے لایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ زخمی ہے، ان کا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادنوہ منی، فرمایا اس زخمی کو میرے قریب لے کے آؤ۔ اب جنگ کا میدان تھا، سرکار ظاہری بات ہے کھڑے ہوں گے یا سرکار بیٹھے ہوں گے، اور جو زخمی تھا وہ بیڈ یا چارپائی پہ تو نہیں ہونا تھا، وہ بھی زمین پہ ہونا تھا۔ ان کو زخمی حالت میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادت کی، سرکار نے ان کو دعاؤں سے بھی نوازا، اور اس دوران ان کی روح کے نکلنے کا وقت آ گیا۔ اب دیکھو خوش قسمتی ان لوگوں کی کتنی ہے، ہم تو مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ مدینے والے کے بالکل قریب پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی موت ہی نہیں شہادت کا وقت آ گیا کہ جان دی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہے، کہ اچانک جس وقت روح نکلنے لگی، اب اس صحابی رسول کا انداز محبت دیکھو کیا ہے، آہستہ آہستہ سرکنا شروع کر دیا،
घसीट घसीट के अपने बदन को सरकार के कदमों के बिल्कुल करीब लेके चले गए। जिस वक्त कदमों के करीब इनका सर पहुंचा और रूह निकलने का मौका था और इन्होंने मोहब्बत में कमाल कर दिया, इन्होंने अपना सर उठाया और मुंह की ये जगह जिसको रुखसार कहा जाता है अल्लाह के नबी के कदमों पे रख दी। और रावी कहते हैं जिस वक्त इनके बदन से रूह निकल रही थी, इनका चेहरा हुजूर के कदमों के साथ लग रहा था और सरकार के कदमों पर इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। कितनी किस्मत वाले लोग थे। ये सिर्फ एक ही नहीं, कई हजरात थे जो इस मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुर्बानी देने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे। एक नाम है जिनको हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में खलीफा रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तलहा के बारे में ओहद के दिन के हवाले से जब भी खिताब करते तो ये जुमला कहते थे, फरमाते थे ज़ालिकल यौम ले तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते थे कि ओहद का दिन सारे का सारा हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये आज की जदीद कौम के लिए इस लफ्ज़ का मैं तर्जमा करूँ तो गोया यूँ कह रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ओहद के दिन के मैन ऑफ द मैच जो थे वो हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे कि उन्होंने कमाल तरीके से खिदमत सर अंजाम दी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरे में थे, ये दुश्मन के सामने आके खड़े हो गए, कहा मुकाबला हम करेंगे और जो तीर या कोई भी चीज़ तकलीफ देने वाले रब के नबी की तरफ बढ़ेगी हम उसको अपने बदन पे खाएंगे। और वो तकलीफ अपने ऊपर इन्होंने बर्दाश्त करनी शुरू कर दी। हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बदन अक़दस पर तकरीबन 70 से 80 से भी ज़ायद ज़ख्म हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बदन पे लगे और इन्होंने वो सारे ज़ख्म अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर बर्दाश्त किए और जिस्म पर वो ज़ख्म खाते रहे। सरकार ने इनके साथ भी मामला बड़ा प्यारा किया। ये कदमों में बैठ गए हुजूर के और जो तीर भी हुजूर के पास था सरकार को जो भी तीर मिलता हज़रत तलहा को देते। हज़रत तलहा वो तीर बरसा रहे थे। अगर कोई खादिम या गुलाम पास से गुजरता तो सरकार फरमाते भाई अपने तीर तलहा को दे जाओ ताकि तलहा ये तीर फेंकते जाएं और फेंक फेंक कर दुश्मन को भगाते जाएं। हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मार रहे थे और सरकार जंग का मंजर देखने के लिए कभी कभी यूँ सर ऊंचा करके देखते कि हालात कैसे हैं। उस वक़्त हज़रत तलहा हुजूर को क्या कहते, या नबी अल्लाह बेअबी अंत व उम्मी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ला तुशरिफ युसिब का सहमुन मिन सिहामिल कौम, आका सर ऊंचा न कीजिए, यह ना हो कि कोई दुश्मन का तीर आपको ना आके लगे। और अगला जुमला बड़ा प्यारा कहते नहरी दूना नहरी का, या रसूल अल्लाह हमारा गला जो हाजिर है आप अपना गला गर्दन क्यों ऊंची करते हैं, हमारा गला हाजिर है, कोई तीर आया तो हम खा लेंगे, आप अपनी हिफाजत कीजिए या रसूल अल्लाह, आप अपना सर मुबारक ऊंचा न कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु से इतना राज़ी थे, रवायात में आता है कि तीर लग लग के हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक उंगली काट गई, एक हाथ मुबारक मुकम्मल शल हो गया, यानी गैर फाल, बाद में काम नहीं करने लगा, मफलूज हो गया एक हाथ और पूरा बदन जख्मी हुआ। तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। जिस वक़्त हज़रत तलहा को होश आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पास हैं, देखते हैं कि जिस वक़्त आँख खुली तो फ़ौरन पूछा कि मैं रसूलुल्लाह की सिक्योरिटी करते करते बेहोश हुआ था, मुझे ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है। जिस वक़्त पूछा तो सहाबा ने बताया सरकार सलामती से हैं। तो क्या कहने लगे, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जालालुन, अगर आप सलामत हैं तो हमें कोई दुख नहीं लगता, हमें हर मुसीबत ही चैन लगती है, हर मुसीबत में हमें सुख मिलता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी भी जो जंग ओहद के मौका पर बड़े कमाल की है। इस जंग में एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दो नाम है हज़रत अनस, एक तो वो अनस जो सरकार के खादिम रहे और जो कहते थे कि मैंने 10 साल खिदमत की, सरकार ने मुझे कभी झिड़का नहीं।
بچپن میں حضور کے پاس آ گئے تھے, سرکار کی نوکری کا شرف انہوں نے حاصل کیا. یہ وہ انس نہیں, اس انس کے یہ چچا ہے, ان کا نام ہے انس بن نضر, اور وہ جو حضور کے خادم انس تھے ان کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس بھتیجے تھے. اور یہ حضرات جو حضرت انس بن نضر ہیں یہ چچا ہیں. وہ بھتیجے کا نام بھی اسی چچا کے نام کی وجہ سے رکھا گیا تھا. چاچا کا نام انس تھا تو بھتیجے کا نام بھی پھر انس اس نسبت سے رکھا گیا تھا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے, اور پھر ان کی حسرت یہ تھی کہ ساری زندگی میں جنگ بدر کے بعد ہر وقت یہ دعا کرتے, مولا کوئی اور موقع بنے تو صحیح دشمن سے لڑنے کا, پھر مولا دیکھنا کہ یہ تیرا بندہ اپنی قربانی کیسے پیش کرتا ہے. یہ حضرت انس بن نضر, حضرت انس بن مالک کے چچا, یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی موقع بنے. پھر ہوا یوں کہ موقع بن گیا, جنگ عہد کا معاملہ ہوا, اور جنگ عہد کے موقع پر پھر یہ صورتحال کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نرغے میں اور دشمن کے گھیرے میں تھے. اس دوران ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں باقی سارا میدان چھوڑ کر وہاں پہ پہنچوں جہاں پہ حضور ہیں, اور میرے سے جتنی ہو سکتی ہے خدمت میں سرکار کی نوکری حفاظت کی صورت میں سر انجام دوں. ہر شخص کی یہ خواہش تھی, اور ہر شخص عہد کے میدان میں وہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو. اچانک اس جنگ میں ایک خبر پھیل گئی, بڑی تکلیف دہ خبر تھی. خبر یہ پھیلی کہ کافروں کی طرف سے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے. سرکار کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی. یہ خبر اس نے مسلمانوں کے جو ہے جذبات کو کافی ٹھیس پہنچائی. حضرت انس بن نضر حضور کی تلاش میں تھے کہ سرکار کو دیکھوں تو صحیح کس حال میں ہے اور کیا یہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں. اچانک احد کے میدان میں گھوم رہے تھے تو ایک مقام پر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پریشانی کے عالم میں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو کیا ہے. کہنے لگے ما تصنعون بالحیات بعدہ, او اللہ کے بندو پھر بیٹھے کیا ہو, اگر سرکار چلے گئے ہیں تو حضور کے بعد جی کر ہم نے کیا کرنا ہے. اٹھو قوموا وموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھو اللہ کے بندو, اسی دین پر جس دین پر رسول اللہ نے قربانی دی تم بھی قربان ہو جاؤ. یہ جذبہ بیدار کیا اور ان لوگوں کو اٹھایا. آگے گئے تو ان کی ملاقات ہوئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت سعد سے بھی کہا کہ یار کچھ ساتھی بتا رہے ہیں رسول اللہ شہید ہو گئے, آؤ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. ہم نے بعد میں زندگی کا کرنا ہی کیا ہے, جب رسول اللہ شہید ہو گئے تو ہمیں جینے کی ضرورت ہی کیا ہے. آؤ دشمن کے نرغے میں جا کے گھس جاتے ہیں, دشمن کے لشکر میں جا کے گھس جاتے ہیں. حضرت سعد بھی اٹھے بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کے لشکر میں گھس گئے. اب دیکھو نا, ایک ساتھی دوسرے کو ابھار کر برنگیختہ کر کے جذبہ دلا کر میدان میں لایا, اور دوسرا ساتھی ان کے ساتھ مل کر میدان میں جا کے لڑ رہا ہے. اور اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہا او یار تو مجھے کیوں یہاں پہ لے آیا, بڑی اوکھی جگہ ہے, ہر طرف سے تیر برس رہے. نہیں, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے, کہتے تھے واہ لریح الجنہ, کہتے واہ واہ میرے بھائی بڑا اچھا کیا جو مجھے یہاں پہ لے آئے ہو, مجھے تو ہر سب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں پر خوش قسمتی کہ میں پہنچ گیا ہوں. اور آگے یہ بھی بتایا کہ کوئی اس کو مذاق نہ سمجھ لے, یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے جوش میں آ کے کہہ گئے. کہنے لگے ورب النظر, اے انس تیرے باپ کے رب کی قسم مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور میں ان سہوں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. انی لاجد ریحا من دون احد, آج میدان احد میں جنت کی خوشبو پھیلی ہے. دونوں حضرات دشمن کے صف میں گھس کر دشمن کو مارتے رہے. آخر کار حضرت انس بن نضر شہید ہوئے, اور ان کی شہادت انہوں نے رب سے کہا ہوا تھا مولا موقع بننے دے بعد میں پھر تو دیکھے گا کہ تیرا یہ بندہ قربانی کیسے دیتا ہے.
ان کے پاؤں سے لے کے سر تک سارے بدن کو کافروں نے کاٹا، یوں کہہ لو کہ بوٹیاں کر دی گئیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پورے وجود کا کیما بنا دیا گیا۔ ان کی لاش مبارک کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، ان کی بہن نے انگلی کے ایک پورے سے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا تھا۔ اب خود دیکھ لیجئے کتنی بڑی قربانی ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس موقع پر بھی حضرت انس بن نضر نہ گھبرائے، نہ کسی کو گھبرانے کا کہا، اتنی بڑی قربانی دیکھ کر بھی رب کا شکر کرتے تھے کہ مولا تو نے اس قربانی کے لیے ہمیں منظور فرمایا ہے۔ یہ تھا ان حضرات کے دل میں جذبہ۔ آگے سنیے، حضرت عباس بن عبادہ، یہاں پر بھی دو عباس، ایک ہے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ہیں۔ یہ جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا۔ اب یہ صحابی ہیں، ظاہری بات ہے آج کل کے کروڑوں اربوں خربوں علماء ایک طرف اور اس صحابی کا فتویٰ ایک طرف، یہ جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے یہ فتویٰ دے رہے تھے جنگ احد کے میدان میں کہ جس وقت افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا ما عذرنا عند ربنا ان اصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنا عین تطرف، کہنے لگے ہمارے ساتھیوں جم جاؤ میدان میں، آج اگر ہمارے جیتے جی اللہ کے رسول کو کچھ ہو گیا، جیسے افواہ پھیلی تھی کہ اگر کچھ ہو گیا تو رب ہمارا کوئی بہانہ قبول نہیں کرے گا، رب پوچھے گا کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر بھیجا تھا اور تم نے میرے محبوب کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ یہ اعلان کیا اور اعلان کرتے کرتے پورے لشکر سے گزر رہے تھے اور لوگ ان کے ساتھ ملتے جا رہے تھے جو میدان احد میں ان کے ساتھ آگے ہوئے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے جا کے دشمن پہ حملہ کیا۔ ان کے زخمی ہونے کا انداز بھی بڑا دردناک ہے، ان کو ظالموں نے تلواریں مار مار کر گرایا، جب یہ گرے تو ان کے بدن میں نیزے چبھوئے اور ان کی آنتیں ان کے جسم سے باہر نکلی پڑی تھی اور جسم میں ابھی کچھ روح اور کچھ سانس باقی تھی کہ مالک بن دخشم یہ ان کے ساتھی تھے پاس سے گزرے اور انہوں نے ان کی یہ حالت دیکھ کے کہا یار اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کر دیا، رسول اللہ تو فوت ہو گئے اور تم اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو۔ اب یہ اس واسطے انہوں نے کہا کیونکہ وہ بھی کوئی ڈر پوک تو نہیں تھے یا بھاگنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس واسطے کہا تھا کہ ہمارا ایک نظریہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے بطور ثبوت بن جائے کہ ان لوگوں کا مین پرابلم کیا تھی جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی قربانیاں دے رہے تھے۔ جب مالک بن دخشم نے کہا نا کہ رسول اللہ تو فوت ہو گئے، تم اتنے مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال چکے ہو، تو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ان کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل فإن اللہ حی لا یموت، کہنے لگے اگر رسول اللہ شہید ہو گئے تو رب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا، جس رب تک رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اس کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ حی قیوم ہے، حی مانا زندہ، قیوم مانا ہمیشہ قائم رہنے والا، کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہمارا یہ جذبہ، ہماری یہ قربانیاں اللہ کے ذات کی خاطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں رب کی راہ دکھائی اور ہم رب کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ قد بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام رب کا تھا سرکار سارا پہنچا چکے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ فقاتل عند دینک، کہا دین تو تمہیں مل چکا ہے، اب رسول اللہ دنیا میں ہے یا نہیں رہے، تمہیں چاہیے اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کرو۔ اس جذبے سے پتہ چلا کہ 1400 سال بعد بھی آنے والے لوگوں کو یہ جذبہ دے کے جا رہے تھے کہ اگر وہ وہاں پہ رک جاتے کہ سرکار تو شہید ہو گئے، اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت، اگرچہ تھی تو یہ جھوٹی افواہ، وہ رک جاتے کہ اب آگے قدم اٹھانے کی ہمیں کیا ضرورت۔ تو 14 صدیاں بعد
کوئی شہادت کے جام نوش کرنا شہادت تو نہ سمجھتا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد ہمیں مٹنے مرنے کی کیا ضرورت. لیکن اس صحابی کا جواب قیامت تک کے آنے والوں کو جذبہ دے گیا کہ لوگوں تمہاری یہ قربانیاں اللہ کی خاطر ہیں اور رب کو کوئی نہ مار سکتا ہے نہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور تمہاری اس قربانیوں کو رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے. اس واسطے حضرت خارجہ بن زید کا یہ جملہ, اور پھر یہی مالک بن دہشم آگے گئے تو حضرت سعد بن ربیع بھی زخمی پڑے تھے, انہوں نے ان کو بھی یہی کہا تو حضرت سعد نے بھی یہی جواب دیا, سرکار شہید ہو گئے تو کیا ہوا, اللہ تو ہے نا جس کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کا جذبہ تھا جس کے تحت وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑھائی ہوئی حکمت تھی اور سبق تھا اس کے تحت وہ قربانیاں دے رہے تھے. ہر ساتھی ہر صحابی اس خواہش میں تھے کہ ہم ڈھونڈیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. شہید ہوئے ہیں تو ہم آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کس حال میں ہیں. اچانک حضرت کعب بن مالک وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کی نگاہیں حضور کی نگاہوں سے کے ساتھ جا کے ملی, اور ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھیں, انہوں نے صرف آنکھیں دیکھی کیونکہ اوپر تو خود تھا لوہے کا اور نیچے نقاب تھا, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت کعب کو نظر آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری تکلیفیں بھول گئی. مسلمانوں کے لشکر میں بلند آواز سے نعرہ لگایا, یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلمانوں کا لشکر خوش ہو جاؤ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے نعرہ لگایا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش. یہ حکمت عملی تھی کہ یہ نہ ہو کہ پھر دشمن سارے ادھر کا رخ کر لیں, تو سرکار نے فرمایا خاموش. اب اگلی حکمت عملی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. حضرت کعب بن مالک کو کہا کہ کعب میرے قریب آؤ. حضرت کعب پاس گئے تو جو سرکار کے سر مبارک پہ خود تھا نا لوہے کا ٹوپ, وہ سرکار نے اتار کر ان کو دیا اور ان کا جو خود تھا وہ حضور نے پہن لیا. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ کوئی حضور کو پہچان نہ سکے, اور اپنا خود جو تھا وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب کافر یہ سمجھتے رہے کہ حضرت کعب کو سمجھتے رہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ زیادہ سے زیادہ حملے, حضرت کعب کہتے ہیں رسول اللہ کے نام پر کافروں نے مجھ پہ 20 بار حملہ کیا. اب مجھے بتاؤ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اپنا اظہار خوشی کر رہے ہیں کہ میری خوش قسمتی کہ میرے ذات پر حملہ حضور کی وجہ سے ہو رہا تھا. کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہے, اور سرکار کو سمجھ کر میری ذات پر انہوں نے حملہ کیا, اور خوشی اس واسطے کر رہے ہیں کہ شکر ہے میں تھا نا کہ میری وجہ سے رب نے ان حملوں سے اپنے محبوب کو محفوظ فرمایا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پہنا, سرکار حفاظت میں ہو گئے. اب حلیہ مبارک ظاہری طور پہ جو لباس تھا وہ چینج ہو گیا, اب کفار کی توجہ ادھر کو ہو گئی. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جن میں مین نام جو تاریخ میں موجود ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت حارث, ان صحابہ نے مل کر حضور کو پکڑا کہ سرکار زخمی بھی ہیں, داڑھی مبارک بھی لہولہان ہے, چہرہ اقدس پہ خون بہ رہا تھا, کہ پکڑ کر ہم حضور کو کسی محفوظ مقام کی طرف لے جائیں تاکہ سرکار کے زخم مبارک کو دھوئیں اور حضور کی مرہم پٹی کی جا سکے. یہ سارے حضرات مل کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں لے گئے, یعنی محفوظ مقام پر, وہاں پہ لے جا کے بٹھایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی. مولا علی بھاگے کہ میں کہیں سے پانی لے کے آتا ہوں. اب دیکھو یہ تکلیفیں ہم نے کب برداشت کی, یہ تو وہ برداشت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ہم تک پہنچایا ہے اور جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس سے تھے. حضرت علی پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو نہ جگ ہے نہ گلاس ہے, کوئی چیز نہیں تھی مولا علی کے پاس کہ جس میں وہ پانی لے کے آئیں رسول اللہ کے لیے. وہ ڈھال تھی جس کو ہاتھ میں پکڑ کر دشمن کے وار کا دفاع کیا جاتا تھا, لوہے کی ڈھال.
حضرت علی کو کہیں سے پانی ملا تو وہ لوہے کی ڈال میں ہی ڈال کر حضور کے دربار میں لے کے آئے. اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ برتنوں سے بندے نہیں پہچانے جاتے. کبھی کائنات کی عظیم ہستی ہوتی ہے اور پانی ان کا ڈال میں آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پینے کا برتن نہیں ہے لیکن سرکار کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن وجہ یہ تھی کہ اس پانی میں کچھ سمیل آ رہی تھی, کچھ بو تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش تو نہ فرمایا, لیکن اس پانی کے ذریعے سے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سرکار کے خون مبارک کو چہرہ اقدس سے دھویا, زخم مبارک دھوئے اور سرکار کی پٹی کرنے کے لیے تیار ہوئے. اس دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ کو پیاس لگی ہے. انہوں نے چاہا کہ یہ خدمت میں نہ سر انجام دوں کہ میں حضور کو پانی پلاؤں. یہ دوڑے دوڑے گئے, پاس ہی ایک نالا بہتا تھا صاف پانی چشمے کا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا کر جو ہے پانی بھر کے لائے. ٹھنڈا بھی تھا, صاف بھی تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور پی کر اپنے غلام محمد بن مسلمہ کو دعا دی. اس دوران یہ جو دردناک منظر ہے کہ سرکار کے زخم دھوئے جا رہے تھے. حضور کی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ بھی حضور کے پاس آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے لپٹ گئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگ گئیں. اب یہ خدمت زخم دھونے والی یہ دونوں میاں بیوی سر انجام دے رہے تھے. مولا علی پانی ڈال رہے تھے اور ہاتھ مال مار کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے محبوب آقا کے زخم کو دھو رہی تھیں. خون رک نہیں رہا تھا. تو اس دوران ان غلاموں نے ایک طریقہ اپنایا کہ چٹائی کا ایک ٹکڑا اس کو آگ لگا کے جلایا گیا. جو اس کی راکھ بنی وہ زخموں والی جگہ پہ بھر دی گئی اور بھر کر خون مبارک کو روکا گیا. یہ کس ہستی کی زخم سے خون دھوئے جا رہے ہیں جن کے تقدس اتنا ہے کہ جن کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا بھی رب گوارا نہیں کرتا, اور جن کے قدموں سے آگے قدم بڑھانا بھی رب ذوالجلال کو گوارا نہیں. لیکن اس ہستی نے دین کی خاطر اپنا خون دیا اور یہ قربانی پیش کی. سبق تھا ہمارے لیے, تمہاری زندگی میں اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ملا بن کے گھر نہ بیٹھ جانا. دیکھنا کہ یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے رب کے نبی نے بھی قربانی دی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے رو رو کر اپنے بابا جان کے زخم مبارک کو بھرا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, صحابہ جو کچھ عہد کے میدان میں ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں سائیڈ پہ بیٹھا رہوں اور میرے غلام وہاں پہ لڑتے رہیں. فرمایا پہاڑ کے اوپر والے حصے پہ مجھے لے چلو, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. اب اللہ کے نبی حالت زخمی ہے, زخم حضور کو لگے ہوئے ہیں, اور پہاڑی پہ چڑھنا آپ لوگ سمجھتے ہو کتنا مشکل ہوتا ہے. اپنے آپ کو بھی سنبھالنا اور ہر قدم ٹکا کے رکھنا تاکہ قدم پھسل نہ جائے. پہاڑی پہ چڑھنا بڑا دشوار تھا. صحابہ سائیڈوں سے سہارے دے کر چڑھ رہے تھے. ایک غلام اس موقع پر جن کی قسمت کو ہمارا سلام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھنے لگے. اب ہر ایک کی محبت اپنے اپنے رنگ تھی نا, اپنے اپنے رنگ میں محبت رنگ دکھاتی ہے. ان کو موقع ملا کہ میں اپنے طریقے سے خدمت سر انجام دوں. پہاڑی پہ چڑھنا مشکل تھا. انہوں نے کیا کیا, اب پتھر پہ پاؤں رکھنا اوکھا ہوتا ہے, پتھر کے روڑوں پہ پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے. وہ اپنے پاؤں جما کر سرکار کے سامنے یوں بیٹھ گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میری پشت پہ قدم رکھو اور آپ کو میں آگے تک پہنچا دیتا ہوں. اب ایک تھا یوں قدم اٹھا اٹھا کے چلنا, ایک ہے پشت پہ قدم رکھ کے ڈھیر سارا سفر طے ہو جانا تھا. حضرت طلحہ نے اپنی پشت پیش کی, یا رسول اللہ قدم یہاں پہ رکھیے, روڑوں پہ نہ رکھیے, میری پشت پہ قدم رکھ کے آگے جائیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی اس نوکری کو بھی قبول کیا. جب قدم رکھ کے آگے گئے تو حضور نے فرمایا اوجب طلحہ, فرمایا طلحہ نے اپنا نام جنتیوں میں لکھوا لیا ہے. یہ وہ دربار ہے جس دربار کی نوکری سے رب جنتوں کی سعادتیں دیتا ہے. فرمایا اوجب طلحہ, جنتیوں میں
नाम लिखवा लिया हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ी की चोटी पे चढ़े, मंजर देख रहे थे कि दुश्मन क्या कर रहे हैं। ऊपर से फिर सरकार के साथियों ने फिर तीर बरसाए, दुश्मन के पांव उखड़े। अब जिस वक़्त, ये आखिरी बात, जिस वक़्त दुश्मन पांव उठा के, पांव फिसले दुश्मन के और भागने लगा, अब कुफर के लश्कर का जो सरदार था उस वक़्त वो थे अबू सुफियान, ये बाद में मुसलमान हो गए थे रदी अल्लाह अन्हु। उस वक़्त ये काफिरों के लश्कर के सरदार थे। ये बात बड़ी तवज्जो से समझना, और बड़ा जो है आला किस्म का इस रवायत से हमें सबक मिलता है। जिस वक़्त लश्कर लेकर वो भागने लगा तो उनके गुमान में था कि हमने रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया है। जाते जाते अबू सुफियान ने ना पीछे मुड़कर मुसलमानों की तरफ मुंह करके कहा, अफिल कौम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद हैं तुम्हारे अंदर? लश्कर से पूछ रहा था अबू सुफियान कि क्या मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पूछ रहा था कि हुजूर जिंदा है या नहीं। इस दौरान हजरत उमर ने हुजूर का हाथ पकड़ा हुआ था और ये फारूकी खून इनकी रगों में जोश मारने लगा कि मैं ठीक ठाक जवाब दूं ना अबू सुफियान को, कि वो इस सोच से बोल रहा था कि सरकार शायद शहीद हो गए। वो बार बार कह रहा था, 3 दफा उसने पूछा। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बोलने दो मुझे। सरकार ने फरमाया, खामोश, अभी नहीं बोलना। हजारों हिकमतें होंगी रसूलुल्लाह की खामोश कराने में, लेकिन जो हिकमत मुझ नाचीज को समझ आ रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरी तवज्जो। अगर हजरत उमर बोल जाते तो अबू सुफियान अगली बात तो ना कहता ना। सरकार ने अगली बात कहलवानी थी ताकि जमाने को पता चले कि रसूलुल्लाह के बाद नंबर किस सहाबी का आता है, और काफिर कुफर को भी और कुफर के सरदार को भी अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ा खतरा किस हस्ती से है और किस सहाबी से है। कि सरकार समझते थे कि क़यामत तक कुछ लोग होंगे जो मेरे सहाबा को गद्दार होने का ताना देंगे। सरकार समझते थे कि आज कुफर का सरदार बोले और बोल के बताए कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। जाहिर बात है दुश्मन को गद्दारों से नहीं डर लगता, दुश्मन को वफादारों से डर लगता है। हुजूर का 3 बार पूछने के बाद अबू सुफियान मुतमईन हो गया कि शायद हुजूर नहीं, अब सरकार के बाद जो पहला खतरा था अबू सुफियान को, कहने लगा, अफीकुम इब्नु अबी कुहाफा, मुसलमानों बताओ क्या अबू बकर सिद्दीक है तुम्हारे अंदर? अब बात समझ आई। हुजूर के बाद पहला नंबर किसका? अबू बकर सिद्दीक का। काफिर ने भी समझा कि ये मौका, इस मौका पर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर फिर बोलने लगे। सरकार ने फरमाया, उमर बोलना नहीं। अब हिकमत देखो, सरकार बतलवाना चाहते थे ताकि अबू सुफियान और भी तो बोले ना। अबू सुफियान ने फिर कहा, अफिल कौम इब्नुल खत्ताब, क्या मुसलमानों तुम्हारे अंदर उमर बिन खत्ताब है? हजरत उमर अब भी बोलने लगे। सरकार ने फरमाया, उमर नहीं बोलना। ये है सरकार की हिकमत, नहीं बोलने दिया। ये 3 नाम पूछकर, अगरचे कुफर को हर मुसलमान से डर था, लेकिन बेसिकली 3 हजरात के नाम पूछकर अबू सुफियान को जब जवाब न मिला तो खुशी से दौड़कर अपने लश्कर के पास गया और जाके कहने लगा, मेरे लश्कर वालों खुश हो जाओ, मोहम्मद भी गए, अबू बकर भी गया, उमर भी गए, माज़अल्लाह ये तो तीनों चले गए। अब मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं रहा। जिस वक़्त ये बात वहां तक पहुंच चुकी, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर का हाथ छोड़ा। फरमाया, अब उमर जाओ, इसको जवाब दो। अब हजरत उमर निकले। जब बात वाज़ेह हो चुकी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू सुफियान बदबख्ती की ये खुशियां न मनाओ, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर बिन खत्ताब भी जिंदा है, तुम किस बात की खुशियां मना रहे हो? अब अबू सुफियान ने नारा लगाया, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। उसने कहा, ओल हुबल, हुबल उनके बुत का नाम था, और ओलो जैसे हम अकबर कहते हैं ना, वो ओलो बुलंद के माने में। वो कहने लगा कि आज हुबल बुलंद हो गया। अपने हुबल बुत का नाम लगा के ऊपर नारा लगाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर जवाब दो ना, ओल हुबल का जवाब दो अल्लाह अकबर से। तुम कहो अल्लाह अकबर, वो कहता है हुबल बड़ा है,
तुम कहो हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिस वक़्त ये जवाब उसको मिला, ये जुमले भी बड़े सुनने के हैं। जाते जाते अबू सुफियान ने कहा कोई बात नहीं, ये तीनों जिंदा हैं। फिर भी कहा, कहने लगा यौमुन बियौम बद्रिन इन्नल अय्याम दुवल व इन्नल हर्ब सिजाल फयौमुन अलैना व यौमुन लना। कहने लगा कोई बात नहीं मुसलमानों, ये बदर वाली जंग का हमने बदला ले लिया। एक दिन तुम्हारा एक दिन हमारा। उस दिन तुमने हमारे 70 मारे थे, आज हमने तुम्हारे 70 मार दी है। आज हम जा रहे हैं, ये लापा हो गई। हर दफा एक पार्टी तो नहीं ना जीता करती, आज हम तुम्हारे 70 मार के जा रहे हैं। अब इस मकाम से फर्क नजर आएगा, चंद मिनट में माजरत के साथ आपके ले रहा हूं, फर्क नजर आएगा। ये जो क्रिकेट का मैच पड़े तो हमारे कौम के जज्बात फैलते हैं कि हाय हमें जीतना चाहिए इंडिया से फलां से। और यहाँ पे देखो कि असल मैच ये था कि जहाँ पे जीतने में भी सुरखरुई है और ज़ाहिरी तौर पे मार खा जाने में भी सुरखरुई है कि उसने कहा लापा हो गई। उस दिन 70 तुमने हमारे मारे थे, आज हम 70 तुम्हारे मार के जा रहे हैं। अपनी बोली में कहूं तो गोया अबू सुफियान कह रहा था 70 रन से उस दिन तुमने हमें हराया, आज 70 रन से हम तुम्हें हरा के जा रहे हैं। लेकिन ये फर्क है जिहाद का और मैच का। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर बोलना जवाब दे, जवाब सुनना और मुसलमान होने वाली किस्मत पे रश्क करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सुफियान को कहो तुम सारी जिंदगी भी जी लो, अपने 70 का बदला तुम हमसे कभी भी नहीं चुका सकते। क्यों? फरमाया तुम्हारे 70 भी मरे, हमारे 70 भी शहीद हुए। फर्क है, ये लापा नहीं हुई। फरमाया कतलाकुम फिन्नार व कतलाना फिल जन्नह। तुम्हारे 70 मर के जहन्नम में गए, हमारे 70 मर के भी जन्नत में पहुंचे हैं। हम हारे नहीं, हम आज भी जीते हैं। क्यों? कि वो दुनिया से गए, दुनिया से बेहतर जिंदगी पा रहे हैं। ये फर्क है मोमिन का और काफिर का कि मोमिन 70 मार के भी जीतता है, 70 शहीद करवा के भी जीतता है। सरकार ने फरमाया उमर बता दो कि हम जीते हैं यहाँ पर भी। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर एक नारा लगाओ। अबू सुफियान कह रहा था लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया इनको कहो ना अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, तुम्हारे पास उज़्ज़ा है तो हमारे पास मौला है। तुम्हारा उज़्ज़ा बुत है, हमारा मौला रब है। हमारे पास मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, तुम बेयारो मददगार हो। ये जुमले थे इस्लामी तारीख के। वाक़या तो अभी भी कुछ बाकी है, शायद अगले जुमे पर बकाया जात पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।